بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ اس دن میری ماں نے مجھے الوداع کیا اور گھر کے اندر چلی گئی اور اپنے گھر کے باقی کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں گھر سب بہن بھائیوں میں بڑا تھا اور 5ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 11 سال کے قریب ہوگی۔ میں نے 5ویں تک اپنی تعلیم ایک گرلز پرائمری اسکول سے حاصل کی جو کہ میرے گھر کے قریب ہی واقع تھا۔ اسی اسکول میں تعلیمی سال کے مکمل ہونے کے بعد امتحانات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا تھا۔ پورا سال کیا کھویا اور کیا پایا، اس کا پتہ لگنا آج تھا۔ آج میرا پہلا پیپر تھا۔ میرے امتحانات بورڈ کے زیر سرپرستی منعقد ہونے جا رہے تھے۔ میرا امتحانی سینٹر گھر سے 3 کلومیٹر دور ایک بوائز مڈل اسکول تھا، جہاں مجھے پہنچتے ہوئے 1 گھنٹے سے زائد پیدل مسافت طے کرنا پڑتی۔ یہ اسکول گاؤں کے ایک ویران پہاڑی سلسلے میں تھا جو کہ ایک پہاڑی چوٹی کا حصہ تھا۔ اس پہاڑی چوٹی پر واقع اسکول میں پہنچنے کے لیے مجھے کافی مشکل راستہ طے کرنا پڑتا۔ میں اکیلا ہوتا اور میرے اڑوس پڑوس میں کوئی کلاس فیلو موجود نہ ہوتا۔ مجبوری تھی، مجھے اکیلے جانا۔ ڈر تو لگتا تھا مگر پیپرز دینے تھے، امتحانات پاس کرنے تھے اور یہ مرحلہ اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ اسکول جاتے ہوئے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ موسم کا کوئی بھروسہ نہ ہوتا کہ کیا پتہ کسی بھی وقت اپنے تیور بدلے اور سب کچھ ادھر کا ادھر ہو جائے۔ اسکول کے استاد میری عمر دیکھتے اور مجھے دیکھ کر میری ہمت کی داد دیتے، میری ہمیشہ حوصلہ افزائی کیا کرتے، کہتے بیٹا تم بہت محنتی ہو، دور سے اسکول میں پڑھنے آتے ہو، خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ میرے اساتذہ کی یہی حوصلہ افزائی تھی جو مجھے گھر نہ بیٹھنے دیتی۔ آج بھی موسم بہت خراب تھا۔ بظاہر موسم میں ایسی کوئی بات نہ تھی کہ ماں مجھے جانے سے منع کرے۔ موسم بالکل صاف تھا، آسمان پر دور دور تک بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں خوشی خوشی اسکول جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں آدھے راستے میں پہنچا تو بادل گہرے ہونے لگے، تیزی کے ساتھ آسمان پر اپنی جگہ لینے لگے اور آن کی آن پورے گاؤں میں ایک عجیب سا اندھیرا چھا گیا۔ کالے بادلوں کی گھٹائیں چھا گئیں۔ سورج کے چھپ جانے سے آس پاس کا اندھیرا گہرا ہوتا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دن میں رات ہو گئی ہے۔ اب میں یہاں سے واپس گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے بارش کا زور دیکھا۔ بارش کے دیکھتے ہی دیکھتے موٹے موٹے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ میں نے سوچا گھر جانے سے بہتر ہے کہ میں تیزی سے اپنا فاصلہ طے کروں اور اسکول پہنچ جاؤں۔ تبھی میں بھاگنے لگا۔ میرے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے، لیکن جلد ہی میری یہ کوشش بھی ناکام دکھائی دینے لگی، کیونکہ ہر طرف بارش کا زور بڑھنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بارش مجھے بھگو کر ہی دم لے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہوا کا زور اتنا تھا کہ مجھے اپنا آپ زمین پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ جب مجھے لگا کہ اب میرے قدم زمین سے اکھڑ رہے ہیں اور میرے کپڑے بارش میں بھیگ رہے ہیں تو میں نے پناہ لینے کی سوچی۔ سفر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر ارد گرد کوئی گھنی چھاؤں والا درخت ہے تو میں اس کے اندر پناہ لے لوں تاکہ اس طوفانی بارش سے بچ سکوں جو خوش قسمتی سے اتنا دور نہیں تھا۔ تب میں نے دوڑ لگائی اور سیدھا ایک بڑے سے درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ درخت کافی زیادہ گھنا تھا اور اس کے پتے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اس درخت کے پاس کھڑے ہو کر کبھی کبھی تو اندھیرے کا گمان ہوتا۔ درخت کے ساتھ سورج کی روشنی بالکل بھی نہ آتی تھی، مطلب یہ درخت اتنا گھنا تھا کہ دن کے وقت وہ درخت کسی چھتری کی مانند لگتا تھا۔ میں اس کے نیچے عموماً کبھی بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا کیونکہ یہ عجیب سا اونچا لمبا درخت اپنے اوپر جیسے کئی راز سمیٹے ہوئے تھا، لیکن اس دن مجبوری کی وجہ سے میں اس درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ میرے کھڑے ہونے کی دیر تھی کہ درخت کے پتوں میں عجیب و غریب سا شور پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو درخت کے پتے ہل رہے تھے۔ پہلے تو میں نے اسے ہوا کا زور سمجھا، لیکن پھر دیکھا تو پورے کا پورا درخت تنے سے زور زور سے ہل رہا تھا۔
بالکل ایسا لگتا کہ یہ ابھی کے ابھی جڑوں سے اکھڑنے والا ہے۔ میں نے غور سے اوپر مڑ کر دیکھا۔ میں نے درخت سے اوپر دیکھا تو ایک سبز آنکھوں والی بندر نما چیز وہاں بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے عجیب طریقے سے گھور رہی تھی۔ اس کے سارے کا سارا وجود کالے سیاہ بالوں سے مکمل بھرا ہوا تھا، جبکہ اس کے کان حد سے بڑے تھے، آنکھوں کی بھوئیں حد سے زیادہ تھیں اور گھنی بھی تھیں۔ اس کے منہ پر بھی بال اگے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں بھی بڑے بڑے اور موٹے موٹے تھے، ناخن نوکیلے اور لوہے کی طرح سخت اور تیز معلوم ہوتے۔ اپنی خوفناک شکل لیے اس کی ایک ایک جھلک جان لیوا تھی۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ دھیرے دھیرے میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر میں نے ہمت کی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، مگر پھر بھی میں نے دوسری جانب دوڑ لگا دی۔ مگر میں بچہ تھا، میں ننھا اور کمزور سا وجود کتنا دوڑتا۔ وہ ایک دم نیچے اتری اور میرا پیچھا کرنے لگی۔ میں اب اسکول کی جانب بھاگے جا رہا تھا۔ مجھے یہ بھی فکر تھی کہ کہیں میرا پیپر ہی نہ رہ جائے، میرا تعلیمی سال ضائع نہ ہو جائے اور یہ بلا مجھے نگل ہی نہ لے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لگتا تھا ابھی اچھل کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں آگے آگے بھاگ رہا تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے۔ تب میری سانس پھولنے لگی، حلق خشک ہونے لگا۔ وہ جیسے میرے کافی نزدیک آ چکی تھی۔ تیز بارش اور آندھی کا طوفان اور دوسری طرف یہ خوفناک دیو قامت بلا میرا پیچھا کر رہی تھی۔ راستے میں اب بارش کی وجہ سے مٹی پھیل چکی تھی اور کیچڑ ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے میں بری طرح سے پھسلا اور گر پڑا۔ میرے بائیں پاؤں پر چوٹ آئی تھی۔ میں بری طرح زخمی ہو کر گر پڑا تھا، خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تب مجھے لگا وہ چیز میرے سر پر کھڑی ہے۔ میں نے مشکل سے آنکھیں گھما کر اوپر دیکھا تو وہ واقعی میرے سر پر کھڑی تھی۔ وہ جنگل کے کسی خونخوار درندے کی طرح مجھ پر چنگھاڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جیسے خون لگا ہوا تھا، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی کوئی شکار دبوچ رکھا ہو اور میں اس کا اگلا نشانہ ہوں۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ اس نے مجھے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا تو میری پیٹھ بری طرح زخمی ہو گئی۔ مجھے موت چند قدم کے فاصلے پر نظر آنا شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا اسی درخت کے نزدیک ایک چھوٹی سی غار سے ایک سفید روشنی کا ہیولہ نظر آیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک نورانی چہرے والی بزرگ شخصیت کا روپ دھار گئی۔ اس قدر نورانی چہرے والی شخصیت میری زندگی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کے سر پر سفید رومال موجود تھا، داڑھی کے بال سیاہ تھے اور سر کے بال بھی کافی بڑے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں حد سے زیادہ نیلی تھیں۔ انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور وہ میری طرف آ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہ رب نے کسی کو فرشتہ بنا کر میری مدد کو بھیجا ہے۔ یوں ہی بزرگ شخصیت اور اس خوفناک بلا کا سامنا ہوا تو اس ڈراؤنی شکل والی بلا نے مجھے ادھر ہی چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ نورانی چہرے والی شخصیت اسی پھرتی کی طرح اس کے پیچھے بھاگی اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ اس کے ناک اور منہ سے دیکھتے ہی دیکھتے خون کا ایک خوفناک فوارہ چھوٹ گیا اور وہ اپنے درخت کے اوپر موجود ٹھکانے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن نہ جانے ان بزرگوں نے کیا پڑھ کر اسے پھونک ماری کہ وہ بے حال ہونے لگی۔ بزرگ مسکرائے، اس کے ساتھ ہی وہ ڈراؤنی شکل والی بلا ایک دم دھڑام ہو گئی۔ اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ وہ بزرگ شخصیت کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے اور پھر غائب ہو گئے۔ میں حیران ہی تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے کہ وہ پھر نمودار ہوئے۔ تب ان بزرگوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، مجھے لگا کسی نے برف کی سل میرے چہرے پر رکھ دی ہو۔ ان بزرگوں کی زبان مسلسل ہل رہی تھی، وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ مجھے اس وقت وہ فرشتہ لگ رہے تھے۔ پھر انہوں نے سہارا دے کر مجھے بٹھایا، میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا اور کہنے لگے، بیٹا تم تو زندگی کی بازی ہارنے لگے تھے، شکر ہے کہ ہمارے قافلے میں موجود روحانی بزرگ شخصیت نے تمہیں دیکھ لیا، ورنہ تم تو اپنی زندگی ہار چکے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس لانے کا کہا، جس جگہ تم اس وقت موجود ہو بیٹے،
یہاں شیاطین کی بہت سی انسان دشمن مخلوق آباد ہے جو خاص کر بچوں کو اپنی لالچ کا نشانہ بناتی ہے۔ ہمارا قافلہ یہاں سے جب بھی گزرتا ہے کوئی نہ کوئی انسان ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ تم بھی انہی کے ایک شکار میں سے ہو۔ بزرگ نے پھر مجھے تیسرا کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور مجھے سنانے کا کہا۔ میں تھوڑا تھوڑا بھول رہا تھا۔ انہوں نے مجھے روکا اور ایک بار خود پڑھ کر سنایا۔ ان کی خوبصورت آواز میں سنتے ہی پورا کلمہ مجھے حفظ ہو گیا۔ پھر وہ مجھے اپنے قافلے میں لے گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے قافلے کے بچوں سے ملوایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کوئی عام بچے نہیں تھے بلکہ بہت خاص بچے تھے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں ایک ایک کتاب موجود تھی جس میں اسلامی تاریخ اور ثقافت کے بہت سے موضوعات زیر بحث تھے۔ ہر بچے کے سر پر ایک سفید ٹوپی تھی اور ہاتھ میں خوبصورت تسبیح بھی موجود تھی۔ میں یہ دیکھتے ہی رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگا کہ ہمارے ہاں بچوں نے کوئی نہ کوئی کھلونا یا غیر ضروری اشیاء اٹھا رکھی ہوتی ہیں، جبکہ ان بچوں کے ہاتھوں میں کتاب، تسبیح، مسلح اور دیگر چیزیں تھیں۔ ان بزرگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں کو شروع سے ہی ایک ایسے سانچے میں ڈھال دیا جاتا ہے جس میں آگے چل کر انہوں نے دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا ہوتی ہے، اور ان بچوں کی تربیت ہمارے خاندان کی سب سے بڑی روحانی اور بزرگ شخصیت کے زیر نگرانی کی جاتی ہے۔ مجھے فخر ہے ان بچوں پر کہ یہ شیطان کے رستے پر نہیں بلکہ صحیح راہ پر چل رہے ہیں۔ بیٹا تم بھی انہی کی طرح خود کو مثالی بنانے کی کوشش کرو اور آئندہ زندگی میں خود کو کامیاب بناؤ۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی جماعت کے ان بزرگوں سے ملوایا جو ایک روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے ارد گرد بہت سے لوگ موجود تھے جن میں چند انسانی دنیا کے لوگ بھی تھے۔ ان لوگوں میں موجود ایک بابا جی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بزرگ شخصیت کچھ علمی باتیں بتا رہے تھے۔ انہوں نے میرا کاندھا تھپتھپایا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ کہنے لگے بیٹا اچھا ہوا ہمارے قافلے نے تمہیں دیکھ لیا، اللہ تمہیں نیک اور فرما بردار بندہ بنائے۔ انہوں نے مجھے پانی کا ایک گلاس پلایا جو ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ وہ پانی پینے کے بعد مجھے کئی دنوں تک اپنے اندر ایک عجیب سی تازگی اور فرحت محسوس ہوتی رہی۔ ان بزرگوں نے مجھے نماز کی باقاعدگی سے ادا کرنے کی ہدایت کی اور بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے علم میں برکت کے لیے ایک دعا بھی سکھائی جو پڑھنے کے بعد میرا حافظہ تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گیا اور میری پڑھائی میں بہت کارآمدی کا سبب بنا۔ اس مجلس سے فراغت کے بعد ان بزرگوں نے مجھے سلام کیا اور ہاتھ ہلایا۔ جو ہی میں وہاں سے باہر آیا مجھے تیز ہوا کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں گر گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ میں اسکول کے آگے کھڑا تھا۔ اس مختصر سے وقت میں اتنی بڑی مجلس اور اتنا کچھ سیکھنے کے بعد مجھے سب کچھ خواب لگنے لگا، لیکن بزرگوں کے دیے گئے چند تحائف جو میری جیب میں ابھی تک موجود تھے وہ خواب نہیں حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ ان بزرگ شخصیت کی دی ہوئی تسبیح کو دیکھ کر محلے کے ایک بزرگ بابا جی نے پہچان لیا اور کہنے لگے بیٹا نہ جانے تجھے کس کی دعا لگی، ورنہ ایسی نیک ہستیوں سے ملاقات ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ تم خوش نصیب ہو، اللہ تمہیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس مجلس میں تمہیں بھی دیکھا تھا جس میں تم گئے تھے۔ تم ہر وقت اللہ سے نیک کام کی توفیق مانگا کرو۔ میں نے ان بابا جی سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ان کا کہنا تھا بیٹا ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، تم کوشش کرو کہ تمہاری پکی سلام دعا قائم ہو جائے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری زندگی میں ایک نئی روح پھونک دی، ورنہ میرا ایمان بہت کمزور تھا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کئی دہائیاں بیت چکی ہیں۔ جب کبھی یہ مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتے ہیں تو میں حسرت بھرے خیالات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کاش صرف ایک بار میری ملاقات اس مجلس میں انہی بزرگ سے ہو جائے تاکہ میں دوبارہ اپنی یادیں تازہ کر سکوں، لیکن میں نے کبھی بھی انہیں دوبارہ نہیں دیکھا۔ ہاں مگر اس واقعے کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ میری زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئیں، جیسے کہ میں نماز کا پابند ہو گیا۔ اذان سنتے ہی مجھے اپنے اندر ایک ایسی روح محسوس ہوتی جو نماز پڑھے بغیر جیسے بے چین ہوتی۔ میں کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسجد جانے سے نہ روک پاتا، حالانکہ میں کافی مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، مگر جب تک مسجد نہ جاتا مجھے چین نہ ملتا۔ اسی سب میں میری زندگی میں
कई तब्दीलियां आईं और उन तब्दीलियों की वजह से ज़िंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कामयाब हो जाऊंगा। आज मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और मैं ये समझता हूँ कि ये सब अल्लाह ताला का हुक्म मानने और उसकी हिदायत पर अमल करने की वजह से है, वरना इंसान की औकात क्या है, वो तो महज मिट्टी का एक पुतला है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।